الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام فی المسجد الاقصی مسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، بھائی، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی بڑی معروف آیت اس کی تلاوت پیش کیا۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: پاک ہے وہ ذات جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد حرام سے دور کی ایک مسجد جس کے ماحول کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی بہت سی نشانیاں کا مشاہدہ کرائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ محترم بزرگوں، یہ وہی واقعہ ہے جو معراج اور اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کو اسراء کے نام سے جانا جاتا ہے، اور مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کا سفر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا، وہ معراج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اکثر اور معتبر روایات سے یہ جو واقعہ ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے، اور بعض محدثین نے جو ہے 5 ہجری کا تذکرہ کیا ہے، اور بعض جو ہے اور دوسرے سال کا تذکرہ کیا ہے، لیکن اکثر یہ واقعہ جو پیش آیا ہجرت کے 1 سال پہلے پیش آیا۔ حدیث اور سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت صحابہ رضوان اللہ اجمعین جو ہے ان سے مروی ہے، ان کی تعداد تقریباً 25 تک پہنچتی ہے۔ وہ احادیث ہم کو 25 تک جو ہے ملتی ہیں، لیکن قرآن مجید صرف اس ایک آیت کے اندر ہی تذکرہ کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جانے کا تذکرہ کرتا ہے۔ ان میں سے مفصل ترین اور مستند ترین جو روایت ہم کو ملتی ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ، حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ سے جو ہے مروی ہے۔ قرآن مجید جیسا کہ ہم کو یہاں پر صرف یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، اور اس سے نشانیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی تفصیل ہم کو قرآن میں نہیں بیان کی گئی۔ حدیث کی جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر براق کے ذریعے سے، براق ایسا جانور تھا جو
گدھے سے زیادہ اونچا اور خچر سے زیادہ ذرا کم، اور اس کے پر۔ حدیث میں جو بات آتی ہے، یہ ایسا جانور تھا، اتنی رفتار سے وہ سفر کرتا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں پر اس کا قدم ہوتا، اتنی تیز رفتار سے جو وہ سفر کرتا۔ اور چند اس لمحوں کے اندر ہی جو ہے مسجد حرام سے بیت المقدس کا سفر 1200 کلومیٹر چند لمحوں کے اندر ہی جو ہے وہ سفر کر لیا۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے ملاقات کی، نماز ادا کی وہاں پر، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا سفر وہاں سے پھر بلندیوں کے لیے شروع ہو جاتا ہے، جسے ہم معراج کے نام سے جو ہے جانتے ہیں۔ اور یہ سفر بہت اس جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، اور بہت تیزی سے یہ سفر جو ہے ممکن ہوا۔ بہرحال آج ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہے، اس لیے کہ جو تحقیقات، جو سائنسی علم ہم کو یہ بتاتا ہے کہ روشنی جو رفتار سے چلتی ہے وہ تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے، اور کئی ستارے، سیارے اس کہکشاں، اس کائنات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھے ہیں جن کی روشنی اس رفتار سے زیادہ چلنے کے باوجود بھی آج تک زمین تک نہیں پہنچی ہے۔ بہت سارے تحقیقات آ رہے ہیں، تو یہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی ضرورت ہم کو ہے۔ اللہ کے لیے کن فیکن ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ سفر جو ہے بالکل ممکنات میں بالکل جو ہے جسم کے، اس سے جو ہے یہ سفر معراج کا طے ہوا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم پڑتی ہے کہ پہلے آسمان پر جب گئے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ انہوں نے مرحبا کہا اور ذکر خیر کی دعا جو ہے انہوں نے کی۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے لے کے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جنہیں تمام دنیا کا نصف حسن ان کو دیا گیا تھا، یوسف علیہ السلام سے۔ پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر پانچویں پہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سب کے سب نے آپ کو ویلکم کیا، مرحبا کہا، اور جو ہے ذکر خیر کی دعا جو ہے پھر آپ کو یہ کی۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا انعام آپ کو جو ہے ملا، نمازوں کی تعداد، نماز جو معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، جس شکل میں آج ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقتہ وقت کے تعین کے ساتھ، یہ معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ سب سے پہلے 50 نمازیں جو ہے ہماری امت کو دی گئی، 50 نمازیں۔ لوٹتے وقت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ یہ گفتگو ہوئی اور 50 نمازیں مجھے دی گئی میری امت کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، میری امت کو بھی دی گئی تھی لیکن میری امت نے بھی جو اس کو پورا نہیں کیا، جاؤ اسے اور کم کروا کے لے کر آؤ۔ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاتے ہیں، اور دوبارہ جانے کے بعد پھر بعض روایات میں 5 نمازوں کی کمی ہوتی ہے، بعض روایات میں 10، ہوتے ہوتے جو ہے 5 تک جو ہے آتے ہیں، اور بار بار آپ کا آنا جانا ہوتا ہے۔ 5
نماز جب لے کر آتے ہیں تب بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ 5 نماز بھی تمہاری امت پوری نہیں کر پائے گی، ٹھیک میری امت کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے پوری نماز پابندی سے اور پورا نہیں کیے ہیں، اور کم کر کے آؤ۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں، مجھے اس سے زیادہ کم کرنے میں مجھے شرم محسوس ہے، میں اس سے زیادہ نہیں یہ کروں۔ تو پھر بہرحال روایات میں جو بات آتی ہے کہ آپ جاتے ہیں، لیکن یہ 5 نمازوں کا جو ثواب جو ہے وہ تقریباً 50 نمازوں کے مساوی ملنے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لے کر آتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ نماز بہت اہم چیز ہے، دین کا بنیادی ستون ہے۔ دین اسلام کے 5 ستون ہیں، ان میں نماز ایک اہم ستون ہے۔ یہ نماز ایمان کا عملی مظہر ہے۔ ہم جس اللہ پر، رسول پر اور آخرت پر جو ایمان لاتے ہیں اس کا عملی مظہر نماز ہے، اور نماز ہی وہ چیز ہے جس کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا۔ بار بار ہم سنتے بھی ہیں، ہمارے امام صاحب بار بار اس کے دروس میں تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ سورہ مدثر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں میں زیادہ لوگ دوزخ میں جانے والے ایسے لوگ ہیں، جنتی جب ان سے سوال کریں گے کیا وجہ ہے کہ تم لوگ دوزخ میں گئے، تو جہنمی جواب دیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو نماز جو ہے ہمارے دعوے کا، ہمارے قولی اور یہ قلب سے اقرار ایمان کرنے کا جو عملی مظہر ہے وہ نماز ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو ہے ہم ایمان والے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہم پر فرض ہوتی ہے وہ ہے نماز ہے۔ اگر یہ نماز بغیر روح کے ہم پڑھیں، بغیر سوچے سمجھے اگر ایک فزیکل ایکسرسائز ہم کریں، تو پھر جو مقصد ہے اس کے حاصل ہونے کا پھر وہ حاصل نہیں ہوگا۔ یاد الہی، اللہ کی یاد ہی اصل چیز ہے نماز کے اندر، اور وہ اگر نہ ہو، اللہ کی یاد اگر اس نماز سے اگر ہمیں حاصل نہ ہو تو پھر وہ نماز نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی اپنی ایک روح ہوتی ہے جس سے وہ زندہ اور تاحیات رہتی ہے، جس سے اس کی روشنی بکھیرتی اور پھیلتی ہے، جس کی اس کی برکتیں عام ہوتی جاتی ہیں۔ تو نماز کی دراصل اس کی بھی اپنی ایک روح ہے، اور وہ دراصل ہے اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی یاد ہی نماز کا اصل جوہر ہے۔ اگر اللہ کی یاد نہ ہو ہمارے نمازوں کے اندر تو پھر ویسی نماز ہم یہ بھی بارہا ہم سنتے ہیں کہ بہت سارے نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کی نماز جو ہے واپس ان کو پلٹائی جاتی ہے، ان کو دے ماری جاتی ہے، چونکہ وہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ پوری نماز دراصل اگر ہم غور کریں تو اللہ کی یاد ہے، اور نماز قائم کرنے کا اسی لیے حکم دیا گیا کہ دل اللہ کی یاد سے لبریز ہو جائے۔ نماز ذکر کثیر ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جس میں نماز جیسا ذکر ہو۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں، اس کے بعد روزے، جو دین اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان جو ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ارکان ہیں بنیادی طور پر یہ ہماری تربیت کے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بڑے مقصد کے اندر، بڑے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا گیا تم کو، انسان اور جن کو، سوائے اس غرض کے لیے کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ بندگی یعنی غلامی، اطاعت، فرما برداری کرو، اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو پیدا کیا۔ اب یہ جن اور ہماری جو مکمل زندگی ہے وہ اس وقت تک اللہ کی بندگی میں نہیں آئے گی جب تک ہم اپنے پوری 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہ ڈالیں، اور اس چیز کی تربیت ہم کو نماز
روزہ، زکوٰۃ اور حج کرتی ہے۔ ہمارا مقصود 5 وقتہ نماز بہت اچھے سے پڑھنا نہیں ہے، ہمارا مقصود صرف روزے رکھ لینا نہیں ہے۔ ہمارا اصل یہ مقصود ہے کہ میری اور ہم تمام کی زندگی جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کی اطاعت، فرمانبرداری اور غلامی کے اندر ہیں۔ عبادت جو ہم کہتے ہیں، عبادت کا لفظ بنا ہے عبد سے، عبد کے معنی ہوتے ہیں غلام کے، اور اسی لیے غلامی، عبادت دراصل غلامی ہے، اللہ کی غلامی۔ جیسا ایک نوکر اور غلام کے اندر فرق ہے، غلام کسی کام کا انکار نہیں کر سکتا، نوکر مخصوص ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے غلام بحیثیت ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم کسی کام کا انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور بحیثیت غلام اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم کو بتایا، اگر ہم اس طریقے سے کریں گے کام تو ہماری پوری زندگی گویا کہ عبادت میں آتی ہے، یہاں تک کہ ہمارا کھانا پینا، ہمارا روزی کمانا، جائز روزی کمانا، ہمارا سونا، ہمارا علم حاصل کرنا، کاروبار، بیوی سے ازدواجی تعلقات، یہ تمام چیز عبادت میں آتی ہیں۔ ہم عبادت اور عبادات کو کنفیوز کر لیتے ہیں۔ عبادات تربیت دیتی ہیں عبادت کے لیے، بندگی غلامی میں لانے کے لیے کرتی ہیں۔ تو یہ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ ہمیں تربیت دیتی ہیں کہ ہماری پوری زندگی اللہ کی غلامی میں آ جائے، اللہ کی فرمانبرداری میں آ جائے۔ تو یہ ہے وہ چیز۔ اور اگر اس رکن نماز جو دن میں 5 وقت ہم جو ادا کرتے ہیں، اگر اس کے اندر خوف خدا نہ رہے، یاد الہی اگر اس کے اندر نہ رہے، تو پھر جو اس کی روح ہے، پھر جو اس کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے وما خلقت الجن والانس کہا ہے، پھر وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مجھے اور ہم تمام کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نماز جو ادا کریں وہ شعوری طور پر ادا کریں۔ شعوری طور پر تو ہم کو اسلام میں ہی داخل ہونا ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو کیوں مسلمان ہیں؟ مسلمان میں اور غیر میں فرق کیا ہے؟ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کو کس کام کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے؟ کیا صرف اسی لیے کھا پی کے اور دوسرے کام کر کے چلے جائیں؟ تو یہ ہمیں شعوری طور پر اسلام میں داخل ہونا ہے، اور اسی طریقے سے شعوری طور پر نماز کو بھی ہم ادا کرنا ہے، اور نماز کے اندر ہم یاد الہی کو تازہ کرنا ہے۔ یہ بار بار جو ریمائنڈر ہمارے سامنے آتا ہے اذان کی شکل میں، اذان کا پیغام آپ دیکھیے، اللہ اکبر سے کیسے کتنی دفعہ ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان، مؤذن ہے تو کہتا ہے اور ہم سننے والے سنتے ہیں، کتنی دفعہ اسے بار بار دن میں آپ اسے اگر یہ کاؤنٹ کریں گے تقریباً 240 سے 250 دفعہ ہم سنتے ہیں، یا اگر 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں لاشعوری طور پر اگر ہوں تو پھر وہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ کس بات کا اقرار کر رہے ہیں؟ اللہ کی کبریائی، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بار ہم کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے سورہ فاتحہ اگر فرض نماز بھی اگر ہم پکڑیں 17 مرتبہ ہم دن میں اقرار کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے تعریف کرتے ہیں، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اقرار کرتے ہیں، پھر ہم یہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، پھر ہم اس سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے۔ یہ اگر فرض نماز میں بھی اگر ہم اس کا کیلکولیشن کریں تو 17 مرتبہ آتا ہے، اور انفرادی طور پر اگر اب جب ہم پڑھیں تو 40 مرتبہ تقریباً ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیو، یہ جو بار بار ہم کو ریمائنڈ کروایا جا رہا ہے، یہ جو بار بار ہم ادا کر رہے ہیں، کیا یہ بے معنی ہے؟ کیا اس کا کوئی مقصد یہ نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہا ہے؟ تو یہ چیز جو ہے ہمیں اپنی نمازوں کا میں اور ہم تمام جو ہے جائزہ لیتے رہنا چاہیے، شعوری طور پر ہم نمازیں ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ میں جو فرمایا یہ بھی بارہا ہم سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ ایمان لانے والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے یعنی
اذان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے چل پڑو، اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو۔ اذان کے بعد خصوصاً جمعہ کی جو ہے ہر کام کو چھوڑنے کا جو ہے حکم دیا جا رہا ہے، اس کے بعد کوئی کام جو ہے کرنا نہیں ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عربی اس آیت کے ضمن میں اپنے لکھتے ہیں کہ نماز میں میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کسی کو یاد نہ کر۔ ہم انی وجہت وجہ للذی پڑھتے ہیں، لیکن بغیر معنی اگر جانے پڑھیں گے تو ظاہر ہے پھر ہمارا ذہن کیا ہوگا، بھٹکے گا۔ اس کے اندر کیا دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے اس کے اندر یہ تو میں نے ہر چیز سے کٹ کر میں نے اپنا رخ تیری طرف کیا ہے، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں بغیر اس کے، پھر اس کے باوجود بھی میرا اور تمام کا جو ادھر ادھر ذہن بھٹکتا ہے۔ ہم اس کو اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سوا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہم نماز کے اندر یہ کرتے ہیں، کیونکہ اس نے فرمایا تو میری ہی عبادت کر، یعنی میرے سامنے عاجزی سے جھک، اور نماز صرف میری یاد کے لیے قائم کر، اللہ کی یاد کے لیے قائم کر، دنیا سے دامن جھاڑ لے اور آخرت کے لیے مخلص ہو، اور اپنی زبان اور دل کو ذکر مولا سے جو ہے تو آباد کر۔ راتب نبلسی ایک اور مفسر ہے جو لکھتے ہیں اپنی اس آیت کی تفسیر میں، نماز میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے، لہٰذا نماز کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز ذکر ہے۔ بے شک جب تم نماز پڑھتے ہو تو اللہ کو یاد کرتے ہو۔ تو عزیز ساتھیو، اب یہ جو ہے نماز ہم بار بار ہم یہ کرتے ہیں، نماز میں اللہ کی یاد کو ہم کیسے بڑھائیں؟ نماز تو ہم 5 وقتہ پڑھتے ہیں، اب اس یاد کو ہم کیسے بڑھائیں؟ اللہ کی یاد کو بڑھانے کے لیے چند باتوں کا ہمیں اہتمام رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اور اہم بات یہ ہے کہ نماز ہم سمجھ کر ادا کریں، نماز کو ہم سمجھ کر ادا کریں، شروع ثنا سے لے کے انی وجہتوں سے لے کے اللہ اکبر سے لے کے اعوذ باللہ من الشیطان سے لے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے سورہ فاتحہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کم سے کم لفظی معنی نہ رہے تو کم سے کم مفہوم یاد رہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت بھی ہم پڑھیں یا جو سورت ہم جب سنتے ہیں اس کے اندر کیا بات ہے، اگر امام پڑھ رہا ہے والعصر تو زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، وہ اگر ہم اس کا مفہوم اگر ہمارے ذہن میں ہے تو اگر سمجھ کے اگر ہم نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جو نماز کی جو روح ہے وہ روح مل سکتی ہے ہم۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر جو اس کا مقصد ہے نماز کا پھر وہ حاصل کریں گے۔ اگر لاشعوری طور پر جسٹ ایک پڑھنا ہے، ماں باپ نے بتا دیا پڑھو جاؤ یہ کرو، نہیں، شعوری طور پر دل سے سمجھ کر کیا ہم ادا کرنے جا رہے ہیں، کیوں ہم اپنے 10-15 منٹ دینے جا رہے ہیں، کیا مقصد کے لیے، تو نماز کو جو سمجھ کر پڑھیں۔ اور جو صورت ہم جو یہ کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہے، فجر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ امام طویل آیتیں پڑھتے ہیں، زیادہ آیتیں پڑھتے ہیں، عشاء کے اندر بھی پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہے؟ اب یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم عربی نہیں سمجھتے۔ اب جو سمجھتے ہیں ظاہر ہے اللہ ماشاء اللہ، تو ان کے لیے پھر وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر کیا یاد دہانی کرا رہا ہے، کس بات کی تلقین کرا رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے اور کس چیز سے ہم کو منع کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں سمجھ سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں تو پھر وہ کیا ہے، امام صاحب تلاوت کر رہے، ہم نے سن لیا، رکوع میں گئے، رکوع کے اندر جو ہم ادا کر رہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب، ہر نقص سے پاک ہے اور بہت بڑا اور عظمت والا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ پھر اسی طریقے سے التحیات کے اندر کتنا بڑا پیغام ہے۔ التحیات کو ہم دیکھیں کہ التحیات کے معنی کیا ہیں، کیا ہم اقرار کر رہے ہیں وہاں پر، اور میری نمازیں، میری پاکی، میری تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیج رہے ہیں، پھر اس کے اوپر بعد گواہی دے رہے ہیں، گویا کہ ہر نماز میں ہم گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول،
گواہی دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد درود شریف ہم پڑھ رہے ہیں، درود شریف کے بعد جو دعا ہے وہ دعا کے اندر ہم کیا ادا کریں، مختلف دعائیں ہیں، تو وہ دعا یہ چیزیں جو اگر ہم سمجھ کر اگر اس کو ادا کریں تو پھر ہمارے اندر جو خشوع خضوع کی کیفیت کے تعلق سے جو بتایا گیا، امید ہے کہ وہ چیز آ سکتی ہے، اور پھر نماز کی جو روح جو ہونا چاہیے پھر وہ ہو سکتی ہے، ورنہ لاشعوری طور پر زندگیاں ہماری گزر جاتی ہیں، ایک بڑی مدت عمر ہم کھپا دیتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ نہ معلوم ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کے معنی کیا ہے، اللہ اکبر کے معنی کیا یہ ہیں، اور یہ کتنے بار بار تکرار کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں، تو عزیز ساتھیوں ہمیں جو ہے یہ سمجھ کر پڑھنے کی ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کتاب کسی اس میں بھی دیکھیں، اور یہ صورتیں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں کم سے کم علم ترى کیفہ تک جو ہے اگر معنی اور مفہوم کا اگر یہ کریں تو جو امام تلاوت کر رہے ہیں کم سے کم ہمارے اندر وہ چیز بار بار یاد دہانی کے طور پر آئے گی، پھر ان اللہ کے نام، اللہ کے صفات، اس کے اوپر پھر ہم غور فکر کر سکیں گے، اور پھر ہمارا ذہن جو ہے بھٹکے گا نہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دل اور دماغ کو ہم حاضر رکھیں، ذکر صرف زبان کا ذکر نہیں بلکہ دل کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس لیے شروع سے آخر تک نماز میں دل کو ہم حاضر رکھیں، قلب ہے نا۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ہونا، تقویٰ دل کی کیفیت ہے۔ تقویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ اشارہ کر کے بتایا، تو اگر دل اللہ کی یاد سے بہک رہا ہے تو اس کا جو ہے ہم اس کا احتساب کریں، اس سے کوشش کریں کہ ہمارا دل جو ہے بہکے نہیں۔ تیسری چیز اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا کریں۔ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے اللہ کی یاد میں کبھی اضافہ نہیں ہوگا، کبھی اضافہ نہیں ہوگا۔ جلدی جلدی آئے اللہ اکبر بولے، جلدی بغیر سوچے سمجھے یہ کر لیا، نماز ادا تو ہو جائے گی، اللہ جیسا اجر دینا ہے یہ کرے گا، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ اطمینان اور سکون کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس لیے خوب اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں کہ کیونکہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے ہماری نماز ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ چوتھی چیز سجدے کو طویل کرے اور کثرت سے دعا مانگے۔ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بہت قریب ہوتا، فرمایا گیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سورہ علق کے اندر وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور رب کو سجدہ کرو اور رب سے قریب تر ہو جاؤ، یہ وہ کیفیت ہے۔ اس لیے سجدے کو خوب طویل کرنے کو کہا جا رہا ہے، دیر تک سجدے میں پڑے رہیں۔ آپ سجدہ جتنا طویل کریں گے اللہ کو اتنا ہی یاد کریں گے، اور اللہ کو جتنا یاد کریں گے اتنا اللہ آپ سے جو ہے قریب ہوں گا۔ آپ سجدے میں اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حکمت، اس کی رحمت، اس کی محبت کو خوب یاد کریں۔ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، اور بھی جو اگر دعائیں ہیں اس کی یاد۔ سجدے میں کثرت سے دعا کریں، دعا کے لیے دل کے پورے دروازے کھول دیں، دل سے پوری عاجزی کے ساتھ دعا کریں، دعا کے مختلف انداز اپنائیں، کبھی گناہوں کو یاد کر کے روئیں، گڑ گڑائیں اور مغفرت طلب کریں، کبھی خوش ہو کر جنت کی دعا مانگیں، کبھی ڈر ڈر کر جہنم سے پناہ مانگیں، کبھی حکمت اور بصیرت کی دعا مانگیں، کبھی صالح اولاد کی دعا مانگیں، کبھی صحت عافیت کی دعا مانگیں، کبھی رزق میں کشادگی کی دعا مانگیں، کبھی دین کی راہ پر جمنے کی دعا مانگیں، کبھی آزمائشوں پر صبر کی دعا۔ ہمارا ہر دن ہمارے لیے امتحان ہوتا ہے، اور اس امتحان میں سیدھے راستے کی جو ہم دعا کرتے ہیں اس راستے پر چلنے کی دعا مانگیں، کبھی حق کے اظہار کی دعا مانگیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ترجمہ یوں ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا تم سجدے میں خوب دعا کیا کرو، سجدے میں خوب دعا کیا کرو۔ اب یہ بات ہے کہ وہ ایک چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے جو ڈاکٹر اسرار صاحب بار بار شرک کے بیان کے اندر کہتے ہیں کہ جو اگر ہمارا معمول کا سجدہ اگر 3 دفعہ سبحان ربی العلیٰ پڑھنے پر ہے،
اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے کر کے ہم نے 5 دفعہ اگر پڑھ لیا تو جو 2 دفعہ ہم نے جو زائد پڑھا وہ ہم نے کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھا تو گویا تم نے اس کے لیے وہ پڑھا اور وہ شرک ہو گیا۔ تو ایسا بھی نہ ہو، انفرادی طور پر تنہائی میں، اور یہ چیزیں جو اس کا اہتمام کریں، اور جو ہے سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ جو ہے قریب ہے تو اور اللہ سے دعا کیا کریں، خود احتسابی کے سوالات کریں، یاد الہی کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے اپنا احتساب لیں، اپنا جائزہ لیں، کہ دن کا جائزہ لیں سونے سے پہلے، خود سے پوچھیں کیا میں نے نماز اطمینان سے ادا کیا یا جلدی جلدی ایک فارمیلٹی کے طور پر ہم نے ادا کر دیا۔ ایسا فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز میں میرا دل حاضر رہتا ہے یا دنیا کی سیر کرتا ہے، نماز میں دنیا کی سیر کرتا ہے، اس وجہ سے کرتا ہے کہ ہمارا ذہن بھٹکتا ہے، ہم جانتے نہیں کہ کیا امام پڑھ رہے ہیں یا کیا ہم پڑھ رہے ہیں، بس ادا کر لیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ادا کر دیتے ہیں۔ کیا خدا سے باتیں کرتا ہوں میں یا خود سے کرتا ہوں؟ نماز کی دعائیں سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا ہوں؟ آیتوں کی معنی پر غور کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں؟ میں کتنے سال سے بغیر سوچے سمجھے نماز پڑھ رہا ہوں؟ یہ مجھے اور ہم تمام کو جو ہے جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر کیا اقرار کر رہا ہوں، کیا دعائیں مانگ رہا ہوں؟ ہر چیز کو ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ابھی یہ جو چل رہا ہے الیکشن کا، اور دوسرا آنے والے یہ NRC وغیرہ کا، CRR کا جو بھی چل رہا ہے، کتنا فکر مند ہے کہ وہ ہمارا نام برابر ہونا چاہیے، ڈیٹ آف برتھ برابر رہنا چاہیے، برتھ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، وہ یہ سب کی جانکاری ہے، لیکن اس چیز کی ہم جانکاری کوئی نہیں کرتے جو ہمارا آخرت پر دار و مدار ہے، جس کی کامیابی ناکامی کی دار و مدار صحیح ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر تمام چیزیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو یہ وہ چیزیں عزیز ساتھیوں جو آپ کے سامنے میں نے رکھی، اور یہ ہم اپنا جائزہ لیں۔ معراج کا ایک بہت بڑا پیغام ہمارے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 50 نمازیں اگر ہوتی تو اندازہ لگائے ہم 5 نمازوں کی بھی وقت کی پابندی کے ساتھ نہیں کرتے تو 50 نمازیں کہاں سے کرتے؟ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان 5 نمازوں کے اندر بھی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر ہم یہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر 50 کے مقابلے میں دے گا۔ تو یہ میں اور ہم تمام جو ہے یہ ہم جائزہ لیں کہ یہ نمازیں ہماری کیسی ہو رہی ہیں، کیسی ہم ادا کر رہے ہیں، کیا ہم نماز کو سمجھ کر پڑھ رہے ہیں یا رسماً ہم ایک مسلمان محلے میں رہتے ہیں، آواز سن لیتے ہیں جا کے ادا کرتے، ایسا نہ ہو۔ فرض نماز کی دفعہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ اکثر سنت اور نوافل جو ہے گھر میں ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گھر چھوٹے ہوتے ہیں، جگہ نہیں ہوتی، بات یہاں پر ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس کا احتساب لیں، جائزہ لیں کہ نمازوں کی ہماری حالت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔